تحقیقی قول یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال نہیں تھی نکاح کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں، بلکہ 18 سال تھی۔ اس لیے اس روایت سے کہ جو بخاری کے اندر ہے کہ جہاں سے حضرت عائشہ کے فرمایا کہ میں 6 سال تھی نکاح کے وقت میں اور رخصتی کے وقت میں 9 سال تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا یا جب شادی کی، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی۔ یہ بات ہماری تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر، روایات میں بتائی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر جب نکاح کے وقت میں 6 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اور اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو علماء ہیں وہ اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی کا، نابالغ بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے اور وہ کرنا جائز ہے، اور اس کی رخصتی بھی کم عمری کے اندر 9 سال کے اندر ہو سکتی ہے، ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آخر وہ کون سی روایات ہیں کہ جن سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایات مروی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ہشام، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور وہ اپنے والد حضرت زبیر سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا بنت 6 سنین، کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا اور اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ یہ بخاری کے اندر تقریباً مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف ابواب کے اندر کل 13 طرق سے مروی ہے، اور یہ جتنی بھی جو روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر، یہ ساری کی ساری ان کے اندر ایک مرکزی راوی ہے حضرت ہشام عروہ سے، اور وہ حضرت زبیر سے، اور وہ حضرت عائشہ سے۔ تو بہرحال ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو نکاح تھا وہ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس سے معلوم ہوا کہ جی یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی چھوٹی بچی کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اس روایت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ روایت درست ہے، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تحقیقی بات کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اس روایت کا جو مرکزی جو کردار ہے وہ حضرت ہشام ہے۔ ہشام اپنے والد عروہ سے، وہ اپنے والد زبیر سے۔ ہشام نے 50 سال تک مدینہ کے اندر درس و تدریس اور حدیث پڑھائی ہے۔ حضرت مالک بن انس ان کے شاگرد ہیں، اور بعد میں یہ پھر عراق چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو والد ہیں عروہ، وہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر جو ہے حضرت عائشہ کی جو دوسری حضرت عائشہ کی جو بہن ہے حضرت اسماء، ان کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ ہشام جو ہیں یہ محدث مدینہ کے اندر 50 سال تک حدیث پڑھاتے رہے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ بخاری کے اندر جو یہ روایت ہے یہ امام مالک کے استاد ہے، لیکن امام مالک نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نہیں بیان کیا، یہ جو حضرت عائشہ کے نکاح والی ہے۔ اس حیرت یہی ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ نکاح کی روایت حضرت امام مالک بیان نہیں کر رہے، جبکہ وہ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور مدینہ کے اندر امام مالک جو ہے مدینہ کے ہیں، اور مدینہ کے اندر یہ روایت پھیلی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن یہ روایت ہشام عراق جا کر عراقیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، مغرب کے ایک عالم ہیں عربی کے اندر، ان کا نام، عالم دین کا نام جو ہے دکتور محمد عمرانی ہے۔ وہ کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس میں کون کون سی اس کے اندر خامیاں ہیں۔ انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہ جو ہشام کی جو شخصیت ہے، ان پر ہی انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تدلیس کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے والد عروہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ خالص ایک علمی بحث ہے، یہاں پر میں اس کو آسان کرتے ہوئے جتنا آسان مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے میں اس مسئلے کو سامنے رکھوں گا۔ اب تحقیقی بات کیا ہے؟ تحقیقی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت رخصتی کے وقت میں 9 سال نہیں بلکہ 18 سال تھی۔ 2 اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ 15 سال تھی، اور دوسرا قول جو ہے جو کہ میرے نزدیک تحقیق شدہ ہے وہ 18 سال کا، اور جو کہ تاریخ کے حساب سے درست بنتا ہے۔ عرب کے ایک محقق اور ادیب ہیں، ان کا نام ہے استاد عباس محمود العقاد۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا۔
اس کتاب کے اندر وہ حضرت عائشہ کی جو پیدائش کا جو عمر ہے وہ بتاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو ولادت ہے وہ ہجرت سے 11 یا 12 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی ہے، مدینہ کی طرف ہجرت، اس سے 11 یا 12 سال پہلے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اگر اس سے 11 یا 12 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، 12 سال کر لیتے ہیں، 12 سال پہلے اگر پیدا ہوئی ہیں اور دوسری ہجرت میں دوسرے سال مدینہ کے یا تیسرے میں آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ کا، تو اس اعتبار سے 15 سال عمر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو استاذ عباس عقاد نے ایک تو اس کو دلیل بنایا ہے، اور یہ وہ طبقات ابن سعد جو تاریخ کی کتابیں وہاں سے اس کی سند لیتے ہیں۔ دوسرا استاذ عباس عقاد کہتے ہیں کہ سیرت ابن اسحاق کے جو مورخ ہیں انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے مکہ میں فاطمہ بنت خطاب جو کہ حضرت عمر کی بہن ہے ان کے بعد اسلام لایا ہے، یعنی کہ تقریباً کوئی 11ویں نمبر کے اوپر حضرت عائشہ کا نام ہے، 15 نمبر کے اوپر حضرت عائشہ کا نام ہے، تو اس سے یعنی حضرت عمر سے پہلے بھی اسلام لانے والے میں سے ہیں۔ اور اگر ہم بخاری کی روایت کو صحیح مانیں کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ مدینہ کی دوسری ہجری کے اندر نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور نکاح جو ہے اس میں وہ چھٹی بعثت کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ مکہ کے اندر ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیرت ابن اسحاق کے مطابق اس وقت تو پھر آپ وجود میں ہی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سیرت ابن اسحاق کی تاریخ کے مطابق تیسری بعثت کے اوپر، اور بخاری کی روایت کے مطابق کیا نظر آتا ہے کہ آپ چھٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ تو بخاری کی روایت جو ہے اس طرح بھی سیرت ابن اسحاق سے ٹکراتی ہے، اور سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ ایک تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر وہ معتبر ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے یہ تو استاد عباس عقاد نے جو ہے اس کے اوپر تفصیل بتائی ہے ان کے اعتبار سے ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت آسان سا جو کرائٹیریا ہے اس کے اندر حضرت عائشہ کے اس نکاح کے مسئلے کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور تمام مورخین خاص طور پر حافظ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے، جمہور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ حضرت عائشہ سے بڑی ہیں، اور کتنی بڑی ہیں؟ 10 سال بڑی ہیں۔ کتنی بڑی ہیں؟ 10 سال بڑی ہیں۔ اور اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 73 ہجری کے اندر شہید کیا گیا اس وقت یہ موجود تھی، 73 ہجری کے اندر۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ نے یعنی تقریباً کوئی 100 سال کی عمر میں اسماء بنت ابی بکر کا انتقال ہوا ہے۔ اس 73 ہجری کے واقعے کے 100 دنوں بعد یا تقریباً کوئی 5 دنوں بعد اختلاف کے مطابق حضرت اسماء بنت ابی بکر کا انتقال ہوا ہے۔ کل عمر جو ہے وہ بہرحال حضرت اسماء بنت ابی بکر کی وہ 100 سال ہے۔ اس حساب سے اگر ہم لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر کی جو عمر مبارک تھی وہ اس وقت 27 یا 28 سال بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 28 سال اس وقت بنتی ہے تو حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنی بہن سے کتنا چھوٹی ہیں؟ 10 سال چھوٹی ہیں۔ تو ہجرت مدینہ کے وقت میں آپ کی عمر یعنی حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہو گئی۔ وہ کتنے سال ہو گئی؟ 18 سال ہو گئی۔ تو اس تاریخ سے اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ کی جو عمر ہے وہ رخصتی کے مطابق 18 یا 19 سال ہے، 6 یا 9 سال نہیں ہے۔ یہ جو 9 سال بتایا ہے یہ دراصل اس کے استاد عباس عقاد نے بڑا بہترین جواب دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو عربوں کے اندر جو تاریخ پیدائش یاد کرنے کا طریقہ نہیں رہا ہے، عرب تاریخ پیدائش یاد نہیں کرتے، عموماً تاریخ وفات یاد کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو صغر کا جو لفظ یعنی جو بچپنے کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت عائشہ کے لیے جو استعمال کیا، اور خود حضرت عائشہ اپنے لیے صغیرہ کا جو لفظ استعمال کرتی تھی، تو یہ چونکہ اب دیگر ازواج مطہرات موجود تھی ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو صغیرہ کہتی تھی۔ علی الاطلاق آپ صغیرہ نہیں تھی، بچی نہیں تھی، ان کے مقابلے میں کیونکہ ان میں سے بعض جو ہے وہ مطلقہ تھیں اور کچھ جو ہے وہ چھوٹی نہیں تھی،
حضرت عائشہ نے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہمیشہ صغیرہ کا اطلاق کیا. یہ استاذ عباس عقاد نے جواب دیا اور بڑا بہترین جواب ہے. تو بہرحال تحقیقی قول یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال نہیں تھی نکاح کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں، بلکہ 18 سال تھی. اس لیے اس روایت سے کہ جو بخاری کے اندر ہے کہ جہاں سے حضرت عائشہ کے فرمایا کہ میں 6 سال تھی نکاح کے وقت میں اور رخصتی کے وقت میں 9 سال تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو راوی ہے ہشام بن عروہ بن زبیر، یہ ہشام، یہ ان کے بارے میں محققین کا قول یہ ہے کہ یہ تدلیس سے کام لیتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنی ہوئی نہیں ہوتی اس شخص سے، اور عن فلان. اور یہ محدثین کا عموماً یہی کہنا ہے کہ جو روایت عن سے ہو اس سے بہتر وہ روایت ہوتی ہے جس میں یہ کہے راوی کہ سمعت، میں نے سنا یا میں نے دیکھا. اور ہشام کی یہ جو روایت ہے امام مالک نے ان سے روایت نہیں کیا ہے. لہٰذا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی، 9 سال نہیں تھی. بہت بہت شکریہ.